یہ جہاں انسان اپنی شہرت چاہتا ہے، وہاں اس شہرت کو، اس پاپولیرٹی کو پانے کے لیے انسان کو دولت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور دولت حاصل کرنا سب سے کٹھن، سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ بعض لوگ کوئی ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کے پاس گدر سنگھی ہو، یعنی گدر کے سنگھ کی بات کی جا رہی ہے، وہ انسان جو ہے وہ شہرت بھی پاتا ہے، دولت بھی پاتا ہے۔ اعلیٰ ایسا نہیں ہے۔ عملیات میں بعض ایسے عمل ہیں، ایسے وظائف ہیں، ایسے تویزات ہیں جن کو کر دینے سے انسان دولت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور دولت جس کو مل جائے شہرت خود ہی قدموں میں ہوتی ہے۔ آج کی جو عملیات میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس حد تک امیر ہو جائے کہ لوگ اس پہ رش کریں، لوگ حیران رہ جائیں کہ اس انسان کو اللہ نے کس حد تک نوازا ہے۔ کرنے کو بڑا آسان ایک عمل پہلے بتا رہا ہوں، پھر اس کے آگے بھی عملیات بتاؤں گا۔ ایک دن میں ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی، دولت کے پہاڑ لگ جائیں گے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ دولت جس حد تک خرچ کی جائے گی اس سے دگنی تگنی مزید آتی جائے گی۔ دھن پراپتی کا سب سے شکتیشالی جسے کہتے ہیں، طاقتور کہتے ہیں، وہ عمل سب سے پہلے دیا جا رہا ہے، پھر آگے بھی جو عملیات دیے جائیں گے الحمدللہ طاقتور ہوں گے، شکتیشالی ہوں گے۔ یہ ان عاملین اور اولیاء اللہ کے بتائے جا رہے ہیں جن کا اگر ذکر کیا جائے، ان کے اعمال کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، آپ حیران رہ جائیں۔ اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو نقل کرنا ہے۔ نقل کرنے کے بعد اس تویز کو اپنے کپڑے میں باندھ دینا ہے۔ بعض عاملین یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے سبز کپڑے میں، ہرے کپڑے میں، گرین کلوتھ میں باندھ دیں اور اسے پیسوں میں رکھ دیں جہاں پہ آپ دولت رکھتے ہیں، اور جو انسان اس عمل کو کرنا چاہ رہا ہو وہ پہلے نیت کرے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کثرت سے پڑھے، یعنی تسمیہ کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اس انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اس عادت تک دولت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی تو وہ دولت ختم نہ ہوگی۔ وہ جس حد تک خرچ کرے گا اس سے دگنا تگنا حاصل ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ بہنیں اگر نوکری کرتی ہیں تو وہ آزما کے دیکھ لیں، اپنے بیگ میں رکھ لیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں جمع پونجی رکھی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان پہ برا وقت چل رہا ہے، مالی طور پہ حالات بہت برے ہیں، تو یہ نقش ایک دوا ضرور آزمانا ہے۔ اس کے ہو سکتا ہے حروف آپ سے نہ پڑھے جا رہے ہوں، تو بہتر ہے اس کو پڑھے نکلوا لیں اگر نہیں پڑھے جا رہے، کیونکہ اس کے اندر جو حروف ہیں بعض عربی کے بھی نہیں ہے، فارسی کا حروف ہے، تو اس لیے اسے جیسے ہی ہے ویسے ہی نقل کیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے اگر انسان پہ برا وقت ہے، کام نہیں ہے، کام چلتا نہیں ہے یا برکت نہیں ہے، تو اسے بنائیں۔ یہ یہاں پہ بتا دوں، یہ را سین دا ہے، دولت لکھا ہوا ہے، را سین دا رزق لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ سارا تعویذ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان بنا لیتا ہے، بنانے کے بعد اپنے سر کے اوپر 7 دفعہ گھماتا ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، اور اس کو رات کو تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہے، 3 راتیں رکھے، چوتھے دن اسے کہیں بھی کر کے باہر درخت سے باندھ دے، انشاءاللہ حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ بڑے سے بڑا وقت ہوگا انشاءاللہ ٹل جائے گا، مالی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خاص نقشہ ہے۔ اس کو کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ دولت ایسی آئے گی کہ آپ سمیٹ کے تھک جائیں گے، مگر دولت آنا بند نہیں ہوگی۔ کسی سے بس ذکر نہیں کرنا، جب دولت آنا شروع ہو جائے
अमल को समझने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल जहां सब्सक्राइब करते हैं वहां पे हमें अपना मसाइल भी ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं, एक मैसेज काफ़ी होता है। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक़्त मिलता है ज़रूर कोशिश की जाती है आपको जवाब देने की, अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही माजरत कर ली जाती है। इसमें यह किया जाता है अमल में कि जहाँ बिस्मिल्लाह ऊपर बिस्मिल्लाह ऐसे नक्शी से बना लेना है, साथ ये अदाद जो लिखे हुए हैं वो लिख लेने हैं। उसके बाद आपने ये करना है, पहले दिन आपने आपने ना इस तरतीब से चलना है, ये ऐसे ऐसे ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर आपने देखना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह। ये आपने इस तरह जहाँ से बिस्मिल्लाह शुरू हो रहा है वहीं पे जाना है। अब करना क्या है, जब ये तावीज़ अपने पास रख लें, बेहतर होता है दाएं बाजू को बांधें या गले में पहने, या जहाँ पैसे रखे जाते हैं वहाँ रख लें। बिस्म पहले दिन आपने 7 दफ़ा बिस 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 ये हरफ पढ़ के इस तावीज़ पे पोंक मारनी है। दूसरे दिन अल्लाह अल्लाह, तीसरे दिन अर्रहमान अर्रहमान, तीसरे दिन अर्रहीम 1 दफ़ा, इस तरह फिर दोबारा ये आप देख रहे होंगे 12 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा आपने पढ़ना है, फिर इसे आपने जो है वो छोड़ देना है। अर्रहीम पढ़ना है 12 दफ़ा, बिल्कुल इसी तरह तरतीब से आपने चलते जाना और उस पे पोंक मारते जाना। कहते हैं जिस दिन अमल खत्म होगा अल्लाह के फजल से इतनी दौलत आएगी कि आप समेट के तंग आ जाएंगे। अमल को करते जाएं बार बार, फिर शुरू से कर दें फिर अल्लाह और रहमान रहीम, इस तरह अल्लाह के फजल से जो बढ़ते जाते हैं इंशाल्लाह बरकत मिलेगी। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कैंती के निशान पे भी दबाएं। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम ख़ास दुआ में भी शामिल कर लिया जाता है, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। अगर आप मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे जाना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा लिखेंगे तो आपके सामने हमारे मुस्लिम वजीफ़ा के पुराने अमाल जो कुरैशी साहब के हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा चैनल हमारा कुरैशी साहब दोबारा खोला गया, उस पर भी पुराने अमाल दिए जा रहे हैं। उसका लिंक इस तरह www.youtube.com/@वजीफ़ा चैनल, उस पर भी ज़रूर जाएं, उसे भी सब्सक्राइब करें और नए अमाल के लिए कुरानी दुआ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब सर्च में कुरानी दुआ लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।